آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ کتاب دی 5 سیکنڈ رول کے جائزے پر بات کر رہے ہیں۔ پورا عنوان ہے روزمرہ کی ہمت سے اپنی زندگی، کام اور اعتماد کو بدلیں۔ جی، میل رابنز کی کتاب۔ بالکل۔ تو یہ دعویٰ تو بہت بڑا ہے کہ صرف 5 سیکنڈ میں زندگی بدل سکتی ہے۔ کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے؟ اچھا، دعویٰ تو بڑا ہے لیکن اس کے پیچھے ایک سادہ سا اصول ہے۔ ہاں، اصول تو سننے میں بہت ہی آسان لگتا ہے کہ جب بھی کوئی خیال آئے بس فوراً 5 سیکنڈ میں کچھ کر گزرو، 5 4 3 2 1 اور ہو گیا۔ ہاں، گنتی گنو اور حرکت کرو، ورنہ وہ کہتے ہیں نا، دماغ آپ کو روک دے گا۔ تو یہ صرف ایک ٹرک ہے دماغ کو بہلانے کی؟ نہیں، اس سے تھوڑا زیادہ گہرا ہے۔ اصل میں یہ ہمارے دماغ کے جو خودکار پیٹرنز ہیں نا، جیسے فوراً شک کرنا، ڈر جانا یا کام ٹال دینا، ہاں، جو ہمیں اکثر روکتے ہیں۔ بالکل، یہ اصول ان پیٹرنز کو توڑنے کا ایک طریقہ ہے۔ آپ شعوری طور پر ایک فیصلے سے کنٹرول واپس لیتے ہیں۔ یہ صرف گنتی نہیں، یہ ایک ایکشن ہے۔ اچھا، تو یہ سوچ کے پرانے راستوں کو توڑنے جیسا ہے۔ جائزے میں یہ بھی تھا کہ گنتی دماغ کے ایک خاص حصے پری فرنٹل کارٹیکس کو جگاتی ہے۔ جی، پری فرنٹل کارٹیکس۔ یہ وہی ہے نا جو فیصلے کرنے اور منصوبہ بندی میں مدد دیتا ہے؟ بالکل، یہ ہمارے دماغ کا CEO سمجھ لیں۔ تو جب آپ 5 4 3 2 1 گن کر حرکت کرتے ہیں، آپ اپنے جذبات، خوف یا بہانوں کو بائی پاس کر کے سیدھا دماغ کے اس عمل والے حصے کو استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ ایک شروعاتی رسم بن جاتی ہے جیسے آپ نے کہا۔ ہاں، ایک طرح کی چھوٹی سی رسم جو آپ کو سوچ کے چکر سے نکال کر عمل کی طرف دھکیل دیتی ہے۔ یہ بات مجھے بہت دلچسپ لگی کہ یہ موٹیویشن یا تحریک کا انتظار کرنے کے بالکل خلاف ہے۔ عام طور پر تو ہم سوچتے ہیں کہ پہلے موڈ بنے گا پھر کام کریں گے۔ اور یہی تو بقول مصنفہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ ہم اکثر صحیح وقت یا صحیح فیلنگ کا انتظار کرتے رہ جاتے ہیں، جو کبھی آتا ہی نہیں اکثر۔ بالکل، تو یہ اصول کہتا ہے انتظار مت کرو، بس کر گزرو۔ عمل پہلے کرو، وہ جوش، وہ احساسات، وہ بعد میں خود آ جائیں گے یا بدل جائیں گے۔ تو صرف ٹال مٹول ختم کرنے کی بات نہیں، بلکہ جائزے میں یہ بھی تھا کہ یہ ہمت اور خود اعتمادی بھی بڑھاتا ہے۔ یہ کیسے؟ دیکھیں، جب آپ بار بار چھوٹی چھوٹی چیزوں پر 5 سیکنڈ کا اصول استعمال کر کے عمل کرتے ہیں نا، مثلاً میٹنگ میں بولنا تھا لیکن جھجک رہے تھے، آپ نے 5 4 3 2 1 کیا اور ہاتھ اٹھا دیا، یا کسی نئے بندے سے بات کرنی تھی یا صبح اٹھنا تھا۔ اچھا، چھوٹی چھوٹی ہمتیں۔ جی، یہ چھوٹی چھوٹی ہمتیں جمع ہوتی ہیں۔ ہر بار جب آپ خوف یا شک کے باوجود قدم اٹھاتے ہیں، آپ اپنے دماغ کو سکھا رہے ہوتے ہیں کہ آپ باہمت ہیں، آپ قابل ہیں۔ آہستہ آہستہ آپ کی خود اعتمادی بڑھتی ہے۔ وہ کتاب میں کال بھی تھا کہ ایک فیصلہ آپ کو بالکل مختلف زندگی سے دور رکھتا ہے۔ شاید انہی چھوٹے فیصلوں کی بات ہو رہی ہے۔ یقیناً یہی خیال ہے کہ یہ چھوٹے 5 سیکنڈ والے فیصلے مل کر بڑا فرق پیدا کرتے ہیں۔ اچھا، جائزے میں یہ بھی ذکر تھا کہ کتاب میں بہت سی اصلی کہانیاں اور مثالیں ہیں، لوگوں کے تجربات۔ ہاں، کتاب بھری پڑی ہے ایسی کہانیوں سے۔ لوگ بتاتے ہیں کہ کیسے اس اصول نے ان کی مدد کی۔ یہ یقیناً پڑھنے والوں کو بہت تحریک دیتی ہیں۔ لیکن کیا اس اصول کے پیچھے کوئی ٹھوس سائنسی تحقیق بھی ہے یا یہ بس کہانیوں پر مبنی ہے؟ یہ ایک اہم نکتہ ہے جو جائزے میں اٹھایا گیا ہے۔ دیکھیں، کتاب زیادہ تر ذاتی تجربات اور اینیکڈوٹس پر انحصار کرتی ہے، جو کہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، متاثر کن بھی ہیں۔ لیکن سائنسی ثبوت؟ گہری باقاعدہ سائنسی تحقیق جو اس مخصوص 5 سیکنڈ کے اصول کو ثابت کرے، وہ ذرا کم ہے۔ مطلب یہ عملی نفسیات اور رویے میں تبدیلی کے جو عمومی اصول ہیں، ان سے مطابقت تو رکھتا ہے، لیکن اس پر الگ سے بہت زیادہ ریسرچ نہیں ملتی۔ تو یہ اس کی ایک کمزوری سمجھی جا سکتی ہے؟ کچھ لوگ اسے کمزوری سمجھتے ہیں، لیکن دوسری طرف اس کی خوبیوں میں سب سے بڑی چیز اس کی سادگی ہے۔ ہاں، یہ تو ہے۔ یاد رکھنا اور کرنا بہت آسان ہے۔ بالکل، کوئی لمبی چوڑی تھیوری نہیں، بس 5 4 3 2 1 گو، اور یہ زندگی کے بہت سے حصوں میں کام آ سکتا ہے۔ کام، صحت، رشتے۔ اور کتاب کا لہجہ بھی دوستانہ بتایا گیا ہے۔ جی، بہت حوصلہ افزا، جیسے کوئی دوست آپ کو ہمت دلا رہا ہو۔ لیکن جائزے میں کچھ تنقید بھی تھی نا، جیسے کہ شاید پیغام تھوڑا دہرایا گیا ہے۔ ہاں، یہ ایک عام شکایت ہے۔ کچھ پڑھنے والوں کو لگتا ہے کہ جو مول بات ہے وہ تو بہت اچھی ہے، لیکن شاید ایک پوری کتاب کی ضرورت نہیں تھی، ایک مضمون بھی کافی ہوتا۔ یعنی مواد کو تھوڑا کھینچا گیا ہے۔ کہہ سکتے ہیں۔ اور وہی بات کہ سائنسی گہرائی کم ہے اور کہانیوں پر زیادہ زور ہے۔
ٹھیک ہے، تو اگر ہم خلاصہ کریں تو دی 5 سیکنڈ رول ایک بہت ہی سادہ عملی طریقہ ہے ٹال مٹول سے نکلنے اور فوراً کچھ کرنے کا۔ بالکل، اس کی طاقت اس کی سادگی اور آسانی میں ہے۔ سائنس شاید اتنی پختہ نہ ہو اور بات دہرائی گئی ہو، لیکن یہ کام کرتا نظر آتا ہے بہت سے لوگوں کے لیے۔ خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو شاید بہت زیادہ سوچتے ہیں، وہ انالیسس پیرالسس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جی ہاں، جو سوچتے ہی رہ جاتے ہیں کہ کروں نہ کروں، کیسے کروں، اگر یہ ہو گیا تو ان کے لیے جمود توڑنے کا ایک تیز رفتار طریقہ ہو سکتا ہے، پہلا قدم اٹھانے کا ایک ٹریگر۔ چاہے وہ قدم کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو۔ بالکل۔ چلے تو آخر میں ایک سوچنے کی بات چھوڑ جاتے ہیں۔ اگر یہ اصول واقعی چھوٹی چھوٹی ہمتوں سے بڑی تبدیلی لاتا ہے تو آج وہ کون سا سب سے چھوٹا 5 سیکنڈ کا فیصلہ ہو سکتا ہے جسے کرنے سے شاید کسی مثبت چیز کا آغاز ہو جائے بغیر کسی بڑے موٹیویشن کا انتظار کیے؟ دلچسپ سوال ہے۔ وہ پہلا قدم کیا ہو سکتا ہے آج؟